دیکھیے، جیسے انسانی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، اسی طرح کائنات کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت قیامت ہے۔ موت انسان کی دنیاوی زندگی کو ختم کر دیتی ہے اور قیامت کائنات کی زندگی کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے علامات قیامت کو سمجھنا ہمارے دین کا انتہائی اہم حصہ ہے، لیکن افسوس اس پر بہت کم توجہ کی جاتی ہے۔ دیکھیے، جب ان چار کی ترتیب اور ہر ایک کی واضح علامتیں آپ ذہن نشین کر لیں گے تو پھر ان کے بعد کی علامات اور اس دوران ظاہر ہونے والی علامات کی ترتیب کو احادیث کی روشنی میں سمجھنا اور پھر یاد رکھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ جیسے ظہور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کی واضح علامات میں سے ایک علامت نہر فرات کا خشک ہو جانا، پھر دریائے فرات سے یوفریٹیز ریور سے سونے کا پہاڑ نمودار ہونا۔ The river Euphrates will unveil a mountain of gold. This is one of the major and clear signs before the appearance of Imam al-Mahdi رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بعد از ظہور مہدی سفیانی کی فوج کا زمین میں دھس جانا، اسی طرح خلافت علی منہاج النبوہ کا نفاذ۔ امام مہدی کے دور حکومت میں عرب دنیا کے علاوہ بھی روم، قسطنطینیہ اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں اسلام کی حکومت۔ اسی طرح امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کم از کم 7 یا 9 سالہ دور حکومت میں وہ خوشحالی اور امن و سلامتی کا دور جب ہر ایک کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوگی، مسلم دنیا میں سونے اور چاندی کی کثرت ہوگی، یہ مسلم دنیا کی اکانومی کے عروج کا دور ہوگا۔ اور پھر اس دور کا آنا جب الملحمۃ الکبریٰ، جب آرمگیڈن، وہ سب سے خوفناک اور تباہ کن جنگ ہوگی، جس کے نتیجے میں پھر غربت اور مفلسی اور بھوک اور پیاس اور قحط سالی کا دور آئے گا، اور دنیا پھر اسی پرانے تلواروں اور گھوڑوں اور اونٹوں کے دور میں لوٹ جائے گی۔ اور پھر قسطنطینیہ اور روم کی فتح کے بعد دجال کا خروج اور دجال کے فتنوں کا زمانہ، اور پھر اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور قتل دجال کے بعد پھر ایک مرتبہ وہ امن و سلامتی کا زمانہ جو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں چند سالوں کے لیے آیا تھا۔ اس مال و ثروت اور امن و سلامتی اور خوشحالی کے زمانے کا دوسری مرتبہ لوٹ آنا، اور اسی طرح یاجوج ماجوج کا خروج، پھر یاجوج ماجوج کی موت، اور پھر دھوئیں کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پردہ فرمانا، مسلمانوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنازہ پڑھنا، مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین، اسی طرح سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، پھر توبہ کے دروازے کا بند ہو جانا، پھر دابۃ الارض کا خروج، زمین کے اس جانور کا حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے کفار کے چہروں کو سیاہ کر دینا اور مومنین کے چہروں کو روشن کر دینا، اور یوں کفار اور مومنین میں تفریق کرنا۔ اور پھر اس کے بعد کے زمانے میں شام اور یمن سے ایک ہوا کا چلنا اور اس کے ذریعے مومنین کی روح کا قبض ہو جانا، اور مومنین کی وفات کے بعد قبض ارواح مومنین کے بعد کفار کی جانوروں اور درندوں والی زندگی کا زمانہ، پھر نفخ صور اور آگ کا لوگوں کو میدان محشر کی طرف دھکیلنا، مردوں کا قبروں سے اٹھنا، حشر و نشر، اور پھر قیامت کا واقع ہو جانا۔ محترم احبہ، میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ ترتیب بحیثیت مسلم ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے۔ ہمارے بچے کو ان واقعات و حوادث کی ترتیب اور ان کی علامات ازبر ہونی چاہیے، اور تربیت اولاد کے حوالے سے یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس علم کو خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔